بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ بس اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھا پی چکے، بشرطے کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے۔ پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کرے۔ یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے۔ جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں ہے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔
اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے امور معاش اور مات کی استواری کا ذریعہ بنایا، اور حرمت کے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے، بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، اور نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کی حق تلافی ہو گئی ہو اور وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں، غیب کی باتوں کو یقیناً تو ہی خوب جانتا ہے۔ جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ نے فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا،
اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں، تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہے۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ نے عرض کی تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے لیکن میں تیرے اسرار نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود ہی ان پر نگراں ہے اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب پر اللہ کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی یہ کافر دوسرے دیوتاؤں کو اپنے رب کے برابر لاتے ہیں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو۔ اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی ایک اللہ ہے۔ وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ پس جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو نابود کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی۔ اور اے رسول، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے
कि ये एक सरी जादू के सिवा कुछ नहीं, और कहते हैं इस पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया, और अगर हमने फरिश्ता नाजिल कर दिया होता तो अब तक फैसला भी हो चुका होता, फिर उन्हें जरा मोहलत ना दी जाती। और अगर हम उसे फरिश्ता करार देते भी तो मर्दाना शक्ल में करार देते, और हम उन्हें इसी शुबे में मुब्तला करते जिसमें वो अब मुब्तला हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होता रहा है। आखिरकार तमस्खुर करने वालों को इसी बात ने गिरफ्त में लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। उनसे कह दीजिए जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। उनसे पूछ लीजिए आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। कह दीजिए सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहमत को अपने पर लाजिम कर दिया है। वो तुम सबको कयामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं, जरूर बजरूर जमा करेगा। जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाएंगे, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है वो सब अल्लाह की है, और वो बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। कह दीजिए क्या मैं आसमानों और जमीन के खालिक अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना आका बनाऊं, जबकि वही खिलाता है और उसे खिलाया नहीं जाता। कह दीजिए मुझे यही हुक्म है कि सबसे पहले उसके आगे सरे तस्लीम खम करूं, और ये भी कहा गया है कि तुम हरगिज मुशरिकीन में से ना होना। ये भी कह दीजिए अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज ये अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया, और यही नुमाया कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुम्हें जरर पहुंचाए तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई अता करे तो वो हर चीज पर कादिर है, और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वही बड़ा हिकमत वाला बाखबर है। कह दीजिए गवाही के लिहाज से कौन सी चीज सबसे बड़ी है। कह दीजिए अल्लाह ही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ बजरिए वही नाजिल किया गया है ताकि मैं तुम्हें और जिस तक ये पैगाम पहुंचे सबको तंबीह करूं। क्या तुम ये गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए मैं तो ऐसी गवाही नहीं देता। कह दीजिए माबूद तो सिर्फ वही एक है, और जो शिर्क तुम करते हो मैं उससे बेजार हूं। जिन्हें हमने किताब दी है वो इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाल रखा है बस वही ईमान नहीं लाएंगे। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे या उसकी आयात को झुटलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी निजात नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम तमाम लोगों को जमा करेंगे फिर हम मुशरिकों से पूछेंगे तुम्हारे वो शरीक अब कहां हैं जिनका तुम्हें जोम था। फिर इनसे और कोई उज्र बन ना सकेगा सिवाय इसके कि वो कहें अपने रब अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखें उन्होंने अपने आप पर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ वो इफ्तिरा करते थे किस तरह बेहकीकत साबित हुआ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उन्हें समझ ना सके, और उनके कानों में गिरानी बहरापन है। और अगर वो तमाम निशानियां देख लें फिर भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। यहां तक कि ये काफिर आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं। कुफ्फार कहते हैं ये तो बस किस्सा हाय पारीना है, और ये लोगों को इससे रोकते हैं और खुद भी इनसे दूर रहते हैं, और वो सिर्फ अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं मगर इसका शऊर नहीं रखते। और अगर आप वो मंजर देखें जब वो जहन्नुम के किनारे खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं और हम अपने रब की आयात की तकजीब ना करें और हम ईमान वालों में शामिल हो जाएं, बल्कि इन पर वो सब कुछ वाजे हो गया जिसे ये पहले छुपा रखते थे
اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا، کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ فرمائے گا، پھر اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ وہ لوگ گھاٹے میں رہ گئے جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم نے اس میں کتنی کوتاہی کی، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا ہے یہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقوی کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رنج کا باعث ہے، بس یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم لوگ در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور باتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جاتے رہے اور تکذیب و ایذا پر صبر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ سابقہ پیغمبروں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکی ہیں، اور ان لوگوں کی بے رخی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں، یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ کہہ دیجئے اللہ معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ مصیبت تم سے ٹال دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے تھے، اور جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے اس وقت انہیں تم بھول جاؤ گے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو رہے تھے، ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کافرو، تم یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت تم سے چھین لے
اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ شفاعت کنندہ، شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کریں، نہ آپ پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں۔ بس اگر ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ دے کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آیات کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ نمایاں ہو جائے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ افراد میں شامل نہیں رہوں گا۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کی تکذیب کر چکے ہو۔ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہ حقیقت بیان فرماتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، پھر وہ دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگاہ رہو، فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔
اور وہ نہایت سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے التجا کرتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہہ دیجئے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ یہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں جے میں گویا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اہل تقوی پر ان ظالموں کا کچھ بار حساب نہیں، تاہم نصیحت کرنا چاہیے، شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دیں۔ البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں، مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی شفاعت کنندہ، اور اگر وہ ہر ممکن معاوضہ دینا چاہے تب بھی اس سے قبول نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوئے، ان کے کفر کے عوض ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ برا؟ اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد ہم اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیاطین نے بیابانوں میں راستہ بھلا دیا ہو اور وہ سرگرداں ہو، جبکہ اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف ہمارے پاس چلا آ؟ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی باحکمت خوب باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب ابراہیم پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند چھپ گیا تو بولے اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی امر چاہے۔ میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں کی۔ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کون سا فریق امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے قبل ہم نے نوح کی رہنمائی کی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کی بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کی رہنمائی کی، اور سب کو عالمین پر فضیلت ہم نے عطا کی۔ اور اسی طرح ان کے آبا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا، اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھیں پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ اس کا کچھ حصہ ورق کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور تمہیں وہ علم سکھا دیا تھا جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا تھا، پھر انہیں ان کی بےہودگیوں میں کھیلتے چھوڑ دیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، جو اس سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام القری اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں ہوئی، اور جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے، جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔
اور لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہوں گے۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے، اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شکافتہ کرنے والا ہے، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ سب غالب آنے والے دانا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا، پھر ایک جائے استقرار ہے اور جائے ودیت۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی نکالی، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا جس سے ہم تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے آویزاں گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات جن کے پھل ایک دوسرے سے مشابہ اور ذائقے میں جدا جدا ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو۔ اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور نادانی سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑ ڈالی۔ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں۔ اب جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح آیات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے قرآن پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم یہ بات اہل علم پر واضح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہباں مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے اپنے کردار کو دیدہ زیب بنایا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اس طرح پھیر دیں گے
جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے۔